بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ نے یہ تو بڑی دفعہ سنا ہوگا کہ پاکستان ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑے دلچسپ دور سے گزر رہا ہے، ویری انٹرسٹنگ ٹائم۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں سینٹ کے الیکشن میں فیصل واڈا صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ایک اور سینیٹر ہیں جناب پرویز رشید صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں، اور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی وجوہات بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اور فیصل واڈا صاحب کے کاغذات منظور کرنے کی جو وجوہات ہیں اس کو بھی کچھ لوگ بڑے انٹرسٹنگ قرار دے رہے ہیں۔ اور آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی ٹیلی فون پر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور اس گفتگو کا جو موضوع تھا وہ سینٹ کا الیکشن تھا، اور اس میں طے کیا گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کس طریقے سے جتوانا ہے۔ اس کے لیے نون لیگ کی طرف سے شاہد خاقان عباسی صاحب اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب کیا کردار ادا کریں گے، یہ جو ہے اس ملاقات میں طے ہوا ہے۔ تو ہم بڑے ایک انٹرسٹنگ دور سے گزرے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس مسئلے پہ روز ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور آج تو چیف جسٹس آف پاکستان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چارٹر آف ڈیموکریسی کی یاد دلائی ہے۔ میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو سب بھول چکے تھے، لیکن یہ اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کی جب ڈبیٹ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس خاکسار نے، اس ناچیز نے، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو آرٹیکل 23 ہے اس کا ذکر کیا، اور اب سارے جو ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے صرف ایک آرٹیکل کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ باقی آپ پورے کا پورا چارٹر کیوں بھول گئے ہیں؟ تو آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم، جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، اور محترمہ ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ شفقت صاحب یہ بتائیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، حفیظ شیخ صاحب ان کے وزیر خزانہ تھے، اب اسلام آباد سے جنرل سیٹ پہ سابق وزیر اعظم کا اپنے ہی سابق وزیر خزانہ سے مقابلہ ہے، اور سابق وزیر خزانہ کامیابی کے لیے ٹیلی فون کرتا ہے جہانگیر ترین کو۔ انٹرسٹنگ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں، آپ نے جو انٹرو کیا اور جو چلا مجھے بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ پرویز رشید کی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تو ای سی پی پہ چڑھائی کر دی کہ جی یہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے تو مریم نے اوبلیکلی سپریم کورٹ کو اٹیک کر دیا، ادھر سے نیب پہ اٹیک تو ہے ہی ہے۔ مطلب ہے کہ کوئی ادارہ ایسا ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا تو پھر تھوڑا اچھا تھا۔ اب 1 کروڑ روپے سے زیادہ مفت رہائش کی ہے وہاں پہ پرویز رشید صاحب نے، 95 لاکھ 95 لاکھ۔ چلو آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے آپ کے، تو نہیں آپ کے نہیں، میں نے الیکشن کمیشن سے پتہ کیا ہے۔ اچھا ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، تو 95 لاکھ ہے جو بھی ہے۔ پوائنٹ از کہ ہم تو اپنے جب الیکشن لڑنے جاتے ہیں نا تو عباسی صاحب کو پتہ ہوگا، ناز کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم تو وہ اپنے لاجز کے کوئی 4000 بجلی کا بل، کوئی 10,000 یہ ہے، کوئی وہ، کہ کوئی ایسا ڈیوز جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ حفیظ شیخ کینڈیڈیٹ ہے، حفیظ شیخ بطور کینڈیڈیٹ سب کے پاس جائیں گے بھی صحیح، سب سے ووٹ بھی مانگیں گے، لیکن جہانگیر ترین سے ووٹ مانگنا، جہانگیر ترین کے ضرور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے ان میں نون لیگ میں سے ان کے زیر ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کینڈیڈیٹ بنایا اپنا، وہ ووٹ مانگ رہے ہیں جہانگیر ترین سے۔ جہانگیر ترین کو ہمارے دشمن ہے۔ اچھا دشمن نہیں ہے؟ نہیں تو کیا جہانگیر ترین سے ووٹ مانگیں تو کون سا ایسی بات؟ وہ جو ایک چینی کمیشن کی رپورٹ میں جو ان کے بارے دیکھیے میں وہ ایک ان کے اوپر اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ اس کا جواب دیں گے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ سٹنگ وزیر خزانہ جو ہے اس کو چینی کمیشن کی رپورٹ میں جس بندے پہ بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں اسے ووٹ مانگنا چاہیے؟ آپ بہت ساری چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ایک ہے رول آف لا کا معاملہ۔ رول آف لا کے معاملے میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ جو کسی پہ کوئی الزام آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو کلیئر کر رہا ہے۔ دوسرا ہے سیاسی معاملہ۔ سیاسی معاملے میں کوئی بھی کسی سے مدد مانگ سکتا ہے، ایسی تو کوئی بات میں یہ ایزیوم کر سکتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب کے خیال میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان پر تمام الزامات غلط ہیں۔ میری بات حفیظ شیخ سے نہیں ہوئی، لیکن حفیظ شیخ کینڈیڈیٹ ہے، اور جو لوگ کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں، کینڈیڈیٹ تو ہر کسی کے پاس جاتا ہے، ہر اپنے دشمن عظیم کے پاس بھی جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے جاوید عباسی صاحب کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ باقی جماعتوں پہ الزام لگا رہی ہے جی کہ آپ بڑے غلط ذرائع استعمال کر رہے ہیں، بڑے غلط وسائل استعمال کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں بھی آپ کی جتنی سیٹیں ہیں آپ نے اس سے زیادہ
بندے کھڑے کیے ہیں اور کچھ یہی صورتحال اور جگہ پہ بھی ہے، تو یہ نہیں لگتا کہ سارے ہی جو ہیں وہ اس کام میں، اس امام میں سارے ہی ننگے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. آج آپ کے بھی ساتھی تھے شاہد اللہ خان صاحب دنیا سے چلے گئے. میں آج خود بھی بڑا افسردہ ہوں. ایک بڑی آواز تھی پارلیمان سے نکلتی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ جس نے ڈکٹیٹروں کے خلاف بھی اور موجودہ حکمرانوں کے خلاف بھی سب سے زیادہ آواز اٹھائی. اللہ تعالیٰ مشاہد اللہ خان صاحب کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. اور انہوں نے اس ملک میں میڈیا ہو، تاج تنظیمیں ہوں، باقی جتنی بھی ٹریڈ یونینز ہوں، کسی بھی سپریس جو بھی کوئی سوسائٹی یا یونین تھی، اس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ ایک اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے. اور یہ جو شاعر ان کے آپ نے ابھی سنائے ہیں، اس طرح وہ ہاؤس کے اندر شاعری بھی کرتے تھے، لٹریچر سے بھی ان کا تعلق تھا، اور بہت باوقار طریقے سے انہوں نے اپنی پولیٹیکل زندگی گزاری ہے. میری بھی آپ کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں درجات بلند کرے. ابھی جو سوال آپ نے پوچھا میں ڈائریکٹ اس پہ آتا ہوں کہ نامینیشن کینڈیڈیٹ کے لیے کتنے لوگوں کی بھی بھرتی کر لے، وہ 6 ہوں 10 ہوں، اس کے لیے ایک ٹائم ہے کہ اس دن آپ نے کینڈیڈیٹ سے واپس لینے ہیں. وہ ڈیٹ ابھی تک آئی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک آپ کینڈیڈیٹ 4 بھی فیلڈ میں رکھ سکتے ہیں، 6 بھی رکھ سکتے ہیں. فائنل ڈیٹ ہے جو میرا خیال ہے 23 ہے یا 22 ہے. دیکھیں اس کو ہم نے آپ میری بات سن لیں، گزارش مؤدبانہ. جی دیکھیں پنجاب سے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر صاحب بلا مقابلہ ہو گئے. جی 4 ہو گئے. آپ کے نون لیگ کے جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب ہو گئے. خواتین کی بھی خواتین پہ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر زرکا سور وردی صاحبہ ہو گئیں. مسلم لیگ نون کی سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ جو ہیں وہ ہو گئیں. تو ہو گئے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب سیف الملوک کھوکھر صاحب وہ پنجاب میں ابھی تک کھڑے ہیں، کیا وہ کاغذات واپس لیں گے؟ جی اس پہ میں آتا ہوں کہ پارٹی کے لیے ایک ضروری ہے کہ شفقت صاحب بھی بیٹھے ہوں، نائزہ صاحب کی پارٹی اپنے ٹکٹ الاٹ کرتی ہے. وہ ٹکٹ پارٹیز نے دے دیے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹ رکھے جا سکتے ہیں، کہ ایک ایونچولیٹی بعض دفعہ ہوتی ہے کہ کاغذات مسترد ہو سکتے ہیں، کچھ اور ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو آپ کی کینڈیڈیٹ آخری ڈیٹ تک ضرورت ہے. جو ہی آخری ڈیٹ جو ہوگی جس دن کاغذات واپس لیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے جن کے پاس پارٹی کا ٹکٹ ہوگا. کسی بھی آزاد آدمی کو فیلڈ میں نہیں رکھا جائے گا. اس دن تک آپ نے ضرور. میری اطلاع کے لیے کون ہے جو فرسٹ رینک کے ٹکٹ ہولڈر کون ہے؟ 5 ہیں. 5 ہیں. جی اور وہ اس میں سے 2 تو ہو گئے. 2 تو ہو گئے نا، دونوں ایک ٹیکنوکریٹ کی اور ایک لیڈیز کی. جنرل سیٹ پہ وہ 2 ہمارے بھی ہو گئے اور 2 ان کے بھی انپوز ہو گئے، تو وہ 4 سیٹیں ہو گئی ہیں. اب چونکہ مقابلہ ہمارا اور ان کا جنرل سیٹ پہ آ رہا ہے. وہ ابھی کون ہے آپ کے؟ ہمارے شاہد اللہ صاحب بھی اسی سیٹ پہ تھے، پرویز رشید صاحب بھی اسی سیٹ پہ تھے، ساجد میر صاحب جو تھے وہ بھی اسی سیٹ پہ. اس لیے ابھی ہم نے فیصلہ ہونا ہے، لیکن سیف الملوک کھوکھر صاحب بھی ہیں. نہیں، میں نے کہا کہ یہ نامینیشن پیپر ہے ابھی تک رکھیں، کینڈیڈیٹ اس وقت ہوں گے اس دن کے بعد. لیکن جو بہت ضروری بات جو ابھی آپ نے شفقت صاحب سے پوچھی تھی، اور یہ میں آج سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ شاید دلچسپ اور حیرت انگیز صورتحال سے ہم نہ گزرے. ایسی نہونیاں ہو رہی ہیں جو پہلے شاید ہم نے نہیں دیکھی تھی. ہر طرف ایسی نئی باتیں چھڑی جا رہی ہیں، ایسے ایشوز چھیڑے جا رہے ہیں کہ جو اصل ایشو سے اس کو ہٹ کر باقی ایشو کو رکھ دیا گیا ہے. سب سے امپارٹنٹ بات جو آپ نے کہی ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ جو اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ ایز اے فائنانس منسٹر آج پاکستان سے ہے، تو وہ ایڈوائزر ہیں، ان کو چونکہ عہد دے کے ایز اے منسٹر دیا تھا. آج اگر وہ کسی آدمی سے رابطہ کرتے ہیں، اپنی پوزیشن کی وجہ سے بھی رابطہ کرتے ہیں، اگر کہ وہ آج وزیر خزانہ ہے، تو ان کی پوزیشن اور ایک عام کینڈیڈیٹ میں فرق ہو سکتا ہے. جو شفقت صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ عام آدمی کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب آپ مورالٹی کا درس دیں گے، آپ کہیں گے کہ ان لوگ اگر کسی لوٹ مار میں شامل ہے، یا جن کے خلاف کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا، یا جن کا جے ٹی بنائی گئی اور اس کا فیصلہ آ گیا، اگر آج وہ دوبارہ کمپین شروع کریں گے تو پھر یہ جو کنسرن لوگوں کے ہیں وہ بڑے جائز تھے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ آج پنجاب کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ آصف زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سندھ سے 10 سیٹیں نکالیں گے. آصف زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کہاں پہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب وہی بتائیں گے جنہوں نے یہ دعویٰ، جو ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہے ہیں
بالآخر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ جمہوری اقدار کے اوپر اور کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر ماننے والی ایک پولیٹیکل پارٹی، اور ہمیں یہ امید ہے کہ اس وقت جو حکومت کے حالات حاضرہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو عوام کی پریشانی اور مشکلات دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی سیکنڈ نمبر پہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کم سے کم دوسرے نمبر پہ بن کے ابھرے گی اور سامنے آئے گی۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ میں ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت KPK کے حالات اگر آپ دیکھیں تو ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ حکومت میں ہے ادھر اس کے ڈبل سٹینڈرڈز دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ آرڈیننس لاتے ہیں، ایک طرف تو یہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں اوپن بیلٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں، اور کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے جو ان کا ایک نیریٹو یہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کرپٹ پریکٹسز ختم ہونی چاہیے۔ لیکن سائملٹینیسلی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عبد القادر صاحب ان کے امیدوار ہوتے ہیں، اس کے فوراً بعد وہ باپ کے امیدوار بن جاتے ہیں۔ پھر KPK میں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بلینئرز کو ٹکٹ پارٹی کا اٹھا کے دے دیا انہوں نے۔ پھر کراچی میں آپ دیکھیں حالات کہ وہاں پہ ایک سٹنگ منسٹر کو جو ہے فیڈرل منسٹر کو اٹھا کے یہ سینٹ میں بھیج رہے ہیں کیونکہ ان پہ آلریڈی کیسز چل رہے ہیں۔ کیا یہ وہی PTI نہیں تھی جو کہا کرتی تھی کہ پہلے آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں اور عدالتی معاملات سے اس کے بعد پھر ٹکٹ دیا جائے گا؟ تو یہ جو کانفلکٹ انٹرسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز کی باتیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں سے حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ بہت کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ سے میں نے جو سوال کیا ہے، کوئی آپ کو یاد ہے کہ آصف زرداری صاحب نے یہ بیان دیا تھا؟ اس لیے کہ میں نے کافی ہم نے تلاش کیا ہے اور کافی دنوں سے میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، کوئی اس طرح کا چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے ایسی بات آئی تھی۔ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے آئی ہے یا نہیں آئی؟ دیکھیں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، اور لیکن آپ کے وہاں جو ایڈوکیٹ جنرل تھے سندھ کے، انہوں نے بھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا، آپ کی پارٹی کے اور لوگ موجود تھے، انہوں نے بھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا۔ لیکن ہمارے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ آصف زرداری صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں 10 سیٹیں سندھ سے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے، کوئی اس قسم کا انٹرویو زرداری صاحب کا سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم پر امید ضرور ہیں۔ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس تعداد آئے، ان کے پاس نمبرز آئیں زیادہ سینٹ میں، اور پیپلز پارٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے گزشتہ سینٹ میں بھی۔ اچھا اب شفقت صاحب ذرا سنیں آج بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے سارے ممبرز جانتے ہیں کہ یہ تو حکومت جا رہی ہے، وہ ان کے کہنے پہ کیوں ووٹ دیں گے؟ وہ خوشی خوشی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں ٹکٹ دو، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے اور آگے جا کے آپ کے امیدوار بھی بنیں گے۔ یہ بات تو طے ہوگی کہ بلاول صاحب جو ہیں ان سے کچھ لوگوں نے بقول ان کے رابطہ کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں ٹکٹ دیں، پارٹی کا ٹکٹ اگلے الیکشن کے لیے، تو ہم آپ کو اس سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دیں گے۔ یہ مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن شفقت صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب کے اس بیان کی روشنی میں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ صاحب کا جو مقابلہ کافی سخت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اگر آپ پیپلز پارٹی کی اور سینٹ الیکشنز کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو لوٹ مار کر کے اربوں روپے کمائے ہوئے ہیں پھر اس کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ KP کا پچھلا الیکشن دیکھیں تو ان کی 7 سیٹیں تھیں وہاں پہ، اور ایک سینیٹر کے لیے غالباً 9 چاہیے تھے، اور انہوں نے 2 سینیٹر بنا لیے 7 سیٹوں کے ساتھ۔ تو obviously، اور وہ جو جتنی بھی ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں دینے والے یہ پیپلز پارٹی کے تھے، وہ بادشاہ صاحب جو بیٹھے تھے وہاں پہ۔ دیکھیں ڈکٹیٹرشپ میں اور جمہوریت کے اندر بہت سارے فرق ہیں، لیکن ایک جو فنڈامنٹل فرق ہے نا وہ اخلاقیات کا ہے، مورل فرق ہے، کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک مورل نظام ہے، ایک اخلاقی نظام ہے، اور اگر آپ اس اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیں تو جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے جس طرح سپریم کورٹ میں ججز نے اپنے آبزرویشنز دیے کہ اگر آپ اپنی عدوی اکثریت سے زیادہ سیٹیں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جمہوریت کو متنازع بنا دیا۔ اس لیے ہمیں تھرو آؤٹ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے، اور تاریخ بھی پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتی ہے کہ رولنگ پارٹی جو ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ لیور ہوتے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے، لیکن یہاں رولنگ پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب اوپن بیلٹ کریں یا کوئی طریقہ کریں۔ ریزن بلاول صاحب نے بتا دی نا، ریزن بلاول وہ تو کہہ رہے تھے دسمبر میں ہم جا رہے ہیں،
پھر کہا جنوری میں جا رہے ہیں, 15 جنوری کی ڈیٹ 15 جنوری کی ڈیٹ آپ کے بارے میں. اب وہ مذاقہ خیز باتیں کرتے ہیں, میں اب کیا اس کو, تو یہ بھی ویسی بات ہے, تو بالکل مذاقہ خیز بات ہے. بات اصل میں پیچھے کچھ اور ہے. وہ جو بے نامی اکاؤنٹ ہے نا, ان کے پیسے کہیں تو جانے ہیں نا. اچھا, تو وہ کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا جاوید عبادی صاحب, آج جو اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے, یہ جو حکومت کا ریفرنس دائر ہے, اس پر جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے بھی آج ذکر کر دیا کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, اس میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ایک وعدہ کیا تھا. یہ لوگ بھول گئے ہوئے تھے. سب سے پہلے میں نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا آرٹیکل 23 میں نے شروع کیا اس پہ بحث. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ لوگوں پہ کی ایک اخلاقی ذمہ داری تھی دونوں پارٹیوں کی, کہ اگر آپ کو موقع ملا ہے اور حکومت بل لے کے آئی ہے تو آپ 226 کو بدل دیتے؟ میر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹ آف پاکستان کے جب بھی الیکشن ہوئے ہیں دونوں صوبوں کے بارے میں آوازیں اٹھتی رہی ہیں, اور اس پہ بڑی ڈسکشن COD میں بھی ہوئی ہے. یہ ہمارے سینٹ کی ایک کمیٹی آف دا ہول بھی بنائی گئی تھی اور اس پہ ڈسکشن ضرور ہوتی رہی ہے. حکومت نے نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا ماحول خراب کر دیا. حکومت اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ ریفرنس لے کے نہ جاتی, جو اس سب سے پہلے ان کے پارلیمان کے پاس آنا چاہیے تھا, جو بالکل ابھی آپ نے آئین کی آرٹیکل 226 کا حوالہ دیا ہے, اس میں کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے الیکشن کے علاوہ تمام الیکشن جو ہوں گے وہ سیکرٹ ہوں گے. اب جب تک وہ آرٹیکل موجود ہے اس وقت تک سینٹ کے الیکشن کو جو کوئی اور طریقے کے مطابق ہو نہیں سکتے, کسی اوپن طریقے یا اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو نہیں سکتے. اب چونکہ یہ اس طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے, ماحول خراب کرنے کے لیے سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. آج آپ اندازہ کر لیں کہ آپ نے کہا کہ بڑی دلچسپ ہے, آج کچھ کینڈیڈیٹ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. کچھ یعنی یہ پروسیس اتنا آگے چلا گیا ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹ کا رزلٹ آ گیا ہے کہ وہ ان اپوز ہو گئے, اور باقی ساری اور کچھ کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں اور ان پر کوئی پارٹی کی پالیسی کا اطلاق نہیں ہوتا. ابھی چونکہ فیصلے, اگر یہ معاملہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ یہ لے کے اس لیے گئے کہ یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ضرور چاہتے تھے کہ ہو جائے, کہ ہم قوم کو بھی بتا دیں اور لوگوں کو بھی بتا دیں کہ ہم نے کوشش کی تھی اور جماعتیں نہیں مانی تھی. اس کے علاوہ اگر شفقت صاحب کی جماعت, اور یہ بڑے خود ایسے سین ایلیمنٹ میں لوگوں میں شمال ہیں کہ ان کو مشورہ دیتے کہ آج سے 4 یا 6 مہینے پہلے بل لاتے, دونوں ہاؤسز کی پارلیمانی کمیٹی بنتی, اس پہ ڈسکشن ہوتا. اور آج جس ڈسکشن سے ہم گزر رہے ہیں, آج ہم پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 40 سے لے کر 80-70 کروڑ روپے تک بلوچستان میں پیسہ چل رہا ہے. نام نہیں بتا رہے لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ چل رہا ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب میر صاحب کل انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا کہ اسلام آباد میں لوگ بیگ پیسوں کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں کریں گے دبئی کے اندر جو ہے اس کے ذریعے پیمنٹ کریں گے. اب آج اگر ایک ایسا ماحول پاکستان کے اندر آپ نے کریٹ کروا دیا ہے, اس الیکشن جو اپر ہاؤس کا الیکشن ہے, تو کتنی افسوسناک بات ہے. میں آپ کو سیریس ایفرٹ نہیں کی. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 23 کا ذکر ہو رہا ہے ناز بلوچ صاحبہ, چارٹر آف ڈیموکریسی, تو اب چارٹر آف ڈیموکریسی کو صرف ایک آرٹیکل تک محدود کر دیا گیا ہے. اس میں اور بھی بہت سے آرٹیکل ہیں اور ان کا تعلق اس وقت کی صورتحال سے بھی ہے. میں صرف 1-2 آرٹیکل آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 3D آرٹیکل 3 ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا, اس کی سب کلاس D ہے. آل اسپیشل کورٹس انکلوڈنگ اینٹی ٹیررزم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس shall be abolished and such cases be tried in ordinary courts, further to create a set of rules and procedures whereby the arbitrary powers of chief justices over the assignment of cases to various judges and the transfer of judges to various benches, such powers shall be exercised by the chief justice and 2 senior most judges sitting together. سمجھ آ گئی آپ کو کس طرف میرا اشارہ ہے؟ اور ایک کلاز اور پڑھوں گا چھوٹی سی, کلاز نمبر 24. All military and judicial officers will be required to file annual assets and income declarations like parliamentarians to make them accountable to the public. اور کچھ اس کے آرٹیکل ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنا جو ہے وہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے میں نہیں پڑھوں گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں ناز بلوچ صاحبہ, یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دستخط کیے تھے اس پہ نواز شریف صاحب نے دستخط کیے تھے. آپ کو اگر موقع مل رہا ہے تو آپ اس میں سے ایک جو آرٹیکل ہے 23 اس پہ امپلیمنٹیشن کروا دیں. کیوں آپ چیف جسٹس کو یہ موقع دے رہی ہیں کہ وہ آپ کو تانے ماریں؟
دیکھیں حامد میر صاحب، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو شکیں ہیں جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کی جو متفقہ طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھی اس کے اوپر جو آپ آرٹیکلز کا ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح اوپن بیلٹنگ کی بات بھی اس میں جو موجود ہے، اس پہ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ اوور اے اسٹروک آف پین، کیونکہ میں آپ کو دوبارہ یہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو، یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی اسٹرگل اور جدوجہد جمہوریت کے لیے بہت زبردست رہی ہے۔ ہم پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، اور جو کام پارلیمنٹ کا ہے وہ پارلیمنٹ کو ہی کرنے دینا چاہیے۔ اگر ون مین شو ہوگا اور اگر پارلیمنٹ کو ایک آدمی صرف چلائے گا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے آرڈیننس کے اوپر پارلیمنٹ چلے گا، کل یہ 58(2)B کے اوپر بھی اسی طرح کرنا شروع کریں گے، کل یہ ہر معاملے کے اوپر جو ہے اوور اسٹروک آف پین آرڈیننس لے آئیں گے اور قانون سے، تو پارلیمنٹ کو تالا لگا لیں۔ پھر پارلیمنٹ کا جو کام ہے آئین سازی کرنا، اور اگر ترامیم ہے آرٹیکل 226 جو ووٹنگ کی بات کرتی ہے، سیکرٹ بیلٹنگ کی بات کرتی ہے، اس میں ترمیم کی آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہے، تو آئین طریقہ کار۔ پاکستان سپریم ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی سپریم نہیں ہے، آئین دیکھیں پاکستان چارٹر سپریم آف ہے۔ ڈیموکریسی میں بھی جو چیزیں ہیں، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی جو باتیں ہیں، ان میں سے جن چیزوں میں ترامیم کی جائے گی وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، چاہے آج کی وقت حکومت کو یہ بات بری لگے، کل ہم حکومت میں انشاءاللہ ہوں گے، لیکن ہوگا وہ جو پارلیمنٹ کی ایک بالادستی ہے، جو پارلیمنٹ اور آئین کی بالادستی ہے، اس کے اوپر ہمیں میک شور کرنا ہے، کیونکہ پیپل کم پیپل گو۔ ہمیں ایسے قانون بنانے ہیں جو دیرپا ہوں اور پارلیمنٹ کی توہین نہ ہو، پارلیمنٹ کی ایک وقت ہو، پارلیمنٹ کی ایک اسٹرینتھ ہو۔ اور پھر حامد میر صاحب ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں، بڑی امپورٹنٹ، ابھی شفقت محمود صاحب نے جو بات کی، دیکھیں مجھے تعجب ہوتا ہے جب PTI وقت حکومت اخلاقیات کے درس دینا شروع کرتی ہے، کیونکہ مجھے پھر یاد آتا ہے کہ جب سینٹ میں عدم اعتماد کا ووٹ تھا تو پھر وہاں پہ 14 ووٹ کہاں گئے، کس کو اس کا فائدہ حاصل ہوا، اس کے اوپر پھر یہ حکومت کا کیا سٹینس ہوگا۔ پھر چودھری سرور صاحب کے جو پنجاب میں ووٹ تھے ان کے اوپر کیا بات ہوگی۔ تو اخلاقیات اور موریلٹیز کی بات ہوتی ہے تو پھر بہت سارے بالکل ٹھیک ہے، سوالات آپ کا پیدا پوائنٹ ہوتے بالکل ہیں۔ صحیح ہے، لیکن آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ وہ 14 ووٹ جو آپ کے اور نون لیگ کے غائب ہوئے، آپ کو بھی تو چاہیے تھا اور ایک اور نا بات، کاروائی کرتے۔ مجھے اگر وہ نام پتہ ہے تو آپ کو بھی پتہ اچھا ہوگا۔ حامد میر صاحب ایک اور بات بڑی اہم، بڑا آسان ہوتا ہے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی یہ تو جعلی اکاؤنٹ اور فلاں پیسے اور جاوید یہ عبادی پیسے۔ صاحب جو ہیں وہ ایک معنی خیز مسکراہٹ سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ جاوید صاحب آپ کو میری بات اگر بری لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ نہیں، مجھے بالکل آپ کی بات بری لگی، چلے ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں چیئرمین سینٹ کے پاس گیا نام تھا، نہ پوچھیے گا، پلیز نہیں، نام نہ نہیں، پوچھیے گا۔ ایک اور میں شبلی فراز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ 7-8 لوگ ہیں جن کو ان 14 لوگوں کے نام کا پتہ ہے۔ پوری سینٹ آف پاکستان میں ہر روز شو جہاں بھی ہوتا ہے، جہاں کوئی بیٹھتا ہے کسی ہوٹل میں، کسی تمام سینیٹر کے متعلق بات کرتا ہے۔ ہم سب بھی اس سینٹ کا حصہ ہیں، خدا کا واسطہ اس قوم پہ احسان کریں۔ آپ کو میر صاحب آپ ہمت کر کے بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہے، وہ بتا دیں، یہ نام آنے چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ نا، اس کے لیے میرے پاس ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہونی چاہیے۔ نہیں، وہ دیکھیں ان کے پاس ہے، یہ فلم ضرور نکلے گی۔ نہیں فلم نہیں ہے، نہیں یہ فلم ہے، یہ جہاں یہ بالکل ہے، یہ فلم بھی نکلے گی۔ یہ جو لیکن وہ 14 کی نہیں ہے، نہیں جتنوں کی صرف 7 کی ہے۔ 7 کی 2018 والی فلم ابھی نکلی ہے، یہ فلم آج سے 2 سال اچھا آپ چلتے چلتے، میں نے بریک لینی ہے، آپ چلتے چلتے ایک چیز کی ذرا وضاحت کر دیں۔ مجھے کسی نے کہا جی کہ جاوید عباسی صاحب بھی تو سینیٹر بنے تھے PTI کے ووٹوں سے، ملے تھے PTI کے ووٹ آپ؟ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ بہت اچھا کویسچن تھا اور میں چاہتا تھا کہ آپ پوچھیں۔ یہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی تھی، اس میں ہمارا ایک ارینجمنٹ تھا، وہ یہ ارینجمنٹ تھا کہ میں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ تھا اور ایک JUI کا آدمی ٹیکنوکریٹ میں تھا، ان کی جماعت کا آدمی نہیں تھا، مقابلہ ہمارے درمیان تھا۔ اس لیے یہ جو ووٹ مجھے ملی ہے، سیکنڈ آپشن انہوں نے مجھے دی تھی، وہ سامنے ووٹ دی ہے، PTI نے دی، سامنے دی ہے۔ اور یہ بالکل ایک ارینجمنٹ کے طور پر ہمارا اس وقت تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ میرے جو اور یہ مفت ہوا سارا کام، بالکل اس میں تو کوئی دوسری آپ پوچھ لیں کسی، کوئی بالکل اس میں یہ بیٹھ کے، وہ اس لیے نا کہ آپ کے بھی ووٹ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے آ رہے تھے، اور وہ جو ویڈیو ہے وہ بھی خیبر پختونخوا اسمبلی، اس لیے میں نے کہا آپ ذرا۔ نہیں اس وقت یہ ویڈیو نہیں ہے، اچھا یہ اس سے پہلے نہیں نہیں، یہ جو ویڈیو ابھی آئی ہے یہ اس کے بعد کے الیکشن۔ اچھا چلے جو الیکشن اس وقت تو آپ نے جو PTI سے ووٹ لیے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت لیے تھے؟ نہیں، اس وقت جو ووٹ ہوا تھا ایک بھی کسی دوسرے پارٹی کو نہیں دیا تھا، سب کے وہ الیکشن ریزلٹ آئے تھے اپنی اپنی جماعتوں کے طور ٹھیک پر۔ ہے، مجھے انہوں نے فرسٹ آپشن کوئی نہیں دی، فرسٹ آپشن صرف مجھے اپنی پارٹی کے لوگوں ٹینیور ختم ہو گیا؟ جی مجھے سیکنڈ آپشن کے طور پر، کوئی فرسٹ آپشن کے طور پہ ہی نہیں دی، لیکن جب ان کا اپنا کینڈیڈیٹ نہ ہو تو وہ سیکنڈ آپشن جو ہے وہ بڑا فائدہ دیتی ہے، تو وہ اس بات کی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے وہ فرسٹ آپشن دی ہو۔ آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟
آئندہ ایسا ماحول وہاں ہے نہیں اور یہ اپنے کینڈیڈیٹ پورے کھڑے کریں گے اور ایسا ماحول مولنا مجھے مشکل لگ رہا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اور میں نے ایک چیز ڈسکس کی تھی, ہو سکتا ہے ٹائم ہی نہیں دے رہے آپ سر. آپ دراصل حکومت میں جو میں نے سوال جواب کیے ہیں اس کا میرا خیال ہے حکومت کو فائدہ ہی ہو رہا ہے, نقصان تو نہیں ہو رہا. لیکن ابھی تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا وقفے کے بعد. اچھا کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بہت ہی دلچسپ دور سے ہم گزر رہے ہیں اور وقفے کے دوران یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک اے این پی کی سینیٹر ستارہ یاز صاحبہ تھیں, خیبر پختونخوا سے الیکٹ ہوئی تھیں. اب اس دفعہ وہ بلوچستان اسمبلی سے بی اے پی کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں. تو کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا, اب وقفے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا ناز بلوچ صاحبہ سے کہ کیا آصف زرداری صاحب نے کوئی ایسا بیان دیا ہے کہ ہم سندھ سے اپنے 10 سینیٹر منتخب کروائیں گے. تو ان کے بھی علم میں یہ بات نہیں تھی اور آصف زرداری صاحب نے اب یہ خود کنفرم کر دیا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. انہوں نے عرصہ دراز سے نہ کوئی بیان دیا, نہ کوئی انٹرویو دیا ہے, اور اس سلسلے میں جو بھی دعویٰ کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں وہ بالکل غلط ہے. تو اس معاملے کی ذرا مزید انکوائری ہونی چاہیے. اب شفقت صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی آپ ہارس ٹریڈنگ کو رکوانے کے لیے کوئی ہمیں بتائیں کیا اقدامات ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم ایک بیان حلفی لیں گے ہر امیدوار سے کہ جی میں پیسے نہیں لوں گا. تو ایک بیان حلفی سے یہ ہارس ٹریڈنگ رک سکتی ہے؟ بیان حلفی سے تو نہیں رکے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل وش کے میرے پاس ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہے کہ ول گارڈ اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز, اس کا باقاعدہ لفظ لکھا ہوا ہے. اور اس میں تو الیکشن کمیشن آج کی نہیں, جتنی بھی الیکشن کمیشنز آئی ہیں پہلے وہ ساری کی ساری فیل ہوئی ہیں اس کے اندر. اور پہلے دن جب ممبر اوتھ لیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے تو پہلے دن ہمیں وہ بات کی جاتی ہے جو کہ بہت سارے کیسز میں صحیح نہیں ہے کہ جی آپ نے 15 لاکھ میں الیکشن لڑ کے آنا ہے نیشنل اسمبلی کا. تو یہ سارا ایک نظام جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم جو گئے ہیں نا سپریم کورٹ میں, اور بڑے اعتراض ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیوں گئے عباسی صاحب کی طرف سے. بھئی ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں, ہم کوئی کسی چیمبر آف کامرس کے پاس تو نہیں گئے, یا ہم تو سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں کہ بھئی ایک تشریح کریں کہ کیا الیکشن لاز جو ہیں وہ ایک آئینی طریقے سے تبدیل کی جا سکتی ہیں 226 کی, یا قانون کے مطابق بھی ہو سکتی. تو اس میں تو مجھے اعتراض کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے سی او ڈی کے آپ نے بہت سارے نکات پڑھے. 5 سال حکومت کی پیپلز پارٹی نے, 5 سال حکومت کی نون لیگ نے. کیا وہ اس وقت سی او ڈی جو تھا وہ کسی طاق میں رکھ دیا تھا, تالا لگا دیا تھا؟ بھئی اب یہ جو چیزیں لکھی آپ نے پڑھائی, ڈی کا سیکشن چیف جسٹس کے متعلق تھا, کیا کیا اس کے بارے میں انہوں نے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جب خود پاور میں ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کے بارے میں انہوں نے اندیا دیا کیا, بلکہ تحریری طور پہ لکھ کے دیا, اس سے بھی مکر جاتے ہیں. مطلب نیب کے بارے میں آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ باتیں ہوئی ہیں کہ نیب کے قانون کے بارے میں اتنی ناراضگیاں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت کچھ لکھا ہوا, بہت کچھ. 5 سال یہ رہے, 5 سال وہ رہے, کسی نے ایک اس کا زیر زبر نقطہ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے تو کم از کم اس کا ایک آرڈیننس کر کے کوشش کی تھی اس کو تھوڑا تبدیل کرنے کی. مقصد یہ ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ اس وقت یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ایسے کر لو, اس لیے ہم مخالفت کر رہے ہیں. اور کوئی مورل سٹینڈ لیں, کوئی اخلاقیات پہ آئیں, کوئی جمہوریت کو آگے لے کے چلیں, کوئی جمہوریت کی روح جو ہے اس کو کوئی تسکین پہنچائیں, بجائے اس کے کہ جی ہم 10 لے لیں گے, ہم 20 لے لیں گے. مطلب اس قسم کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا, ویسے فواد چودھری صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف سینٹ کے انتخابات میں 28 سے 30 نشستیں حاصل کر کے سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہوگی. وہ تو خیر ہوگی ہاں, اور 28 سے 30 سیٹیں آ جائیں گی. نہیں بلکہ کیلکولیشن یہی ہے 28 29. کیوں جی بھائی صاحب 28 سے 30 سیٹیں آ جائیں گی؟ دیکھیں ابھی تو الیکشن ہے جی, جس طرح ان کے ایم پی ایز کا حال ہے, جس طرح ماحول نظر آ رہا ہے, اور پچھلے الیکشن میں بھی جو ویڈیو نظر آئی تھی اس وقت بھی سب سے زیادہ پیسے جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس نے لیے تھے. کس نے دیے تھے؟ جو آپ نے نکالے تھے ایم پی ایس. دیے کس نے تھے؟ دیے والوں کو تو بڑا ویڈیو میں فرانزک کرانا پڑے گا, چیک کرانا پڑے گا. ویڈیو میں تو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس ہیں نا. دیکھیں نا, میں نے کہا کہ یہ تو اب حکومت آج ویسے بلاول صاحب نے کہا کہ وہ فوٹو شاپ ہے. فوٹو شاپ نہیں, ان کے پاس میر صاحب اختیار یہ ہے کہ فورنزک لیب میں یہ بھجوائیں گے, چیک کروا لیں, ان کو پتہ چل کر بڑا آسان ہے, فورنزک کرا لو. نہیں اس کے تب ہی ان ویڈیوز کے اوپر جو ہے
لیکن اس معاملے کا ونس فار آل بہت ضروری ہے کہ اب اس کا فورنزک لیب کے ذریعے اس کا چیک نہیں. اس میں صرف ایک سوری میں آپ کو کٹ رہا ہوں, صرف اس کا ایک ہے کہ جو لوگ بینیفیشری ہے وہ کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں جب کیا ہر جگہ جب کرائم ہوتی ہے تو سب سے پہلے پوچھیں کہ فائدہ کس کو ہے, تو جس کو فائدہ ہے اس کو پوچھیں. تو پھر بینیفیشری سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں آپ ہی تھے نا, تو وہ تو دیکھیں نا جب ہوا ہے تو بینیفیشری تو پھر مختلف اوقات میں مختلف رہے. میر صاحب جو ابھی بہت اچھی بات شفقت صاحب کہہ رہے تھے اور بہت ہی اچھا درس بھی ہے یہ کہ ہم سب کو جمہوریت پہ بلیو کرنا چاہیے, آئین پاکستان کے اوپر بلیو کرنا چاہیے, اور نہ صرف بلیو کرنا چاہیے اس کے مطابق چلنا چاہیے. کتنا اچھا ہوتا کہ جمہوریت تب مضبوط ہوتی کہ پارلیمان اپنے فیصلے خود کرے. اگر پارلیمان کے فیصلے کوئی اور ادارہ کرنے کو اور آپ اپنے فیصلے کہیں اور لے جاتے ہیں پھر پارلیمان کمزور ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ اپنے فیصلے خود کرتی ہے, خود نہیں کر. اگر یہ آپ تینوں پارٹیوں نے مل کر کہا کہ آرمی چیف جو ہے ان کی سروس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے, آپ تینوں پارٹیوں نے مل کر کہا. دیکھیں وہ ایک سپریم کورٹ نے ہمیں ایک قانون کہا, ساری جماعتوں نے مل کر بالکل بنایا, آپ نے ٹھیک کہا, لیکن FATF پہ آپ تینوں پارٹیاں کچھ معاملات پہ کٹھی تھیں, کچھ پہ آپ نہیں. مسئلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جس پہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اگر یہ معاملہ بھی پارلیمان کے سامنے لے کے آتے, پارلیمان کو کہتے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لاتے جو کبھی لانی پڑے گی, بہت زیادہ نہیں بھائی. اس وقت جب وہاں پینڈنگ تھا آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر آپ کا ریفرنس جو ہے, اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا پھر آپ ایک آئینی امینڈمنٹ بھی لے گئے ہیں. وہ آئینی امینڈمنٹ پینڈنگ تھی, انہوں نے ایک آرڈیننس نکال دیا, اور آرڈیننس کو کیا کہ انہوں نے کر دیا کہ جب اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا اس کے ساتھ لنک کر دیا تو پھر یہ نافذ العمل ہوگا. ایک آخری بات جی شفقت صاحب, یہ مہربانی کریں, ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, یہ ادارے یہ کہتے ہیں کہ سب کو برابری کا حق ہونا چاہیے. یہ آپ سچ کو اگر برابری کا حق ہوتا تو آج پرویز رشید صاحب ان کے یہ پیسے بنتے بھی نہیں تھے. 2010 سے 16 تک کے پیسے انہوں نے کہا ہے جو بالکل نہیں, اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے صبح سے 16 سال کے پیسے 16 سال نہیں, انہوں نے کہا میں پیسے جمع کرانے. الیکشن کمیشن کے دفتر آئے, انہوں نے کہا آپ ہم سے لے لیں. یہ جو فرنٹیئر پنجاب ہاؤس ہے اس کے پاس گئے, پنجاب ہاؤس اسلام آباد کو کہا کہ میں کس کو پیسے, میں بینک میں جاتا ہوں کہتا ہوں کہ پیسے ہم سے لیں, پیسے جمع کرانا چاہتے ہیں. کیا کروڑ روپیہ دے دیں؟ نہیں دے رہے تھے. الیکشن اگر کوئی پیسے نہیں لے رہا, اور اگر ان کی اور فیصل واڈا صاحب کے معاملات ایک طرح کے اگر نہیں ہوں گے تو کل یہ لوگ الیکشن کمیشن سے یہ سوالات پوچھیں گے اور آپ کہیں گے کہ آپ اداروں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اداروں کو سوچنا چاہیے اور ایک طرح سب کو اس الیکشن جو ہے, یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے, اس میں سب سے زیادہ جو نظریں ہیں وہ ہیں یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ. تو آپ کیونکہ MNA ہیں اور قومی اسمبلی کے ارکان نے یہ سارا فیصلہ کرنا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن میں ہیں, آپ کے نمبرز کم ہیں, آپ نے اپنے فارمر پرائم منسٹر کو کھڑا کر دیا ہے, کس بنیاد پہ کھڑا کر دیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی. ایک طرف سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب, اور پھر دوسری جانب جو ہے ہمارے اس دور کے فائنانس منسٹر شیخ صاحب ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے حفیظ شیخ کے بارے میں کہا کہ کافی کچھ ہے جس پہ اعتراضات کر کے ہم ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات جمع کرا کے چیلنج کریں, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کا بڑا پن دیکھیں کہ انہوں نے جمہوری اقدار کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک فیئر پلے ہونا چاہیے اور مقابلہ ہوگا, میدان میں ہوگا, جن کو ووٹ ملے گا وہ آگے آئے گا. دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے منجھے ہوئے سیاستدان, ایک سیزنڈ پولیٹیشین اور ایک ڈیموکریٹ ہیں, اور ان کا اپنا ایک کردار رہا ہے, ایک بہت اسٹرانگ رول رہا ہے جب وہ وزیر اعظم تھے, اور جب وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے تب بھی بہت ہی ان کا ایک احسن انداز سے انہوں نے پارلیمنٹ کو چلایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حکومت کے ناراض اراکین ہیں, جس طرح سے بھی بات ہو رہی تھی ترین صاحب کی, مجھے وجہ نظر نہیں آتی, کیونکہ وہی چینی اسکینڈل کا جو آپ نے ذکر کیا اس کے بعد مجھے وجہ نظر نہیں آتی کہ جہانگیر ترین صاحب کیوں کر ان کو بینیفٹ دیں گے. اب ان کے جہازوں کی جو سروس ہے وہ PTI کے لیے اب حاضر نہیں ہے, اب اویلیبل نہیں ہے. شفقت صاحب نے کہا وہ دشمن تو نہیں ہے, لیکن دوست بھی تو نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے, جہاں تک مجھے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. جی بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپارٹ فرام دس, اس وقت جو ان کے ممبران ہیں وہ خود ان کے اتحادی ناخوش ہیں. آپ دیکھ لیں اختر مینگل صاحب کے ووٹ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, آج وہ PDM میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈز تھیں ان کے اوپر حکومت نے کوئی پیش رفت نہیں کی. اسی طریقے سے خود بہت سارے حکومت کے اپنے سٹنگ ممبرز ہیں جو کہ ان سے ناراض ہیں, کیونکہ البتہ جب عوام کے پاس یہ نمائندگان جاتے ہیں تو عوام کی
جو بنیادی مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں. اور 2.5 سال کی دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو اس وقت لیجسلیشن کیوں نہیں کی گئی. ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی تھی اور ہم آج بھی ان کو سکھاتے رہے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پارلیمنٹ میں انہوں نے ان کو سکھایا کہ جی ہم 18ویں ترمیم لائے تھے, ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے, میں نے شفقت صاحب نے جواب دینا ہے اس کا جو آپ نے بات کی, لیکن ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شفقت محمود صاحب, آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نامینیٹ کیا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ متنازع مشکوک کردار کا آدمی شاید ہی کوئی بندہ پاکستان متنازع مشکوک مطلب ہے جو بندہ ترکش صدر کی طرف سے ایک نیکلس ملا وہ بھی لے کے گھر چلا گیا, مطلب ہے کہ اس کی تو کوئی حد مکا دی ہے نا اس نے اپنے کردار کی. جو اس کی پستی ہے اس کا میں آپ کو کیا کہوں کہ ترکی کا صدر آیا, اس کی بیوی نے اپنی نیکلس اتار کے دی کہ جناب یہ آپ جو یہاں پہ فلڈ افیکٹڈ ہیں ان کے لیے آپ کریں, اور وہ گھر لے گئے. تو یہ والا اعتراض کرتے ہیں نا پھر آپ الیکشن کمیشن میں. نہیں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا اس کے علاوہ ہم نے اس کے اٹھان بھی دیکھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب مطلب ہے کہ اس کے تو مطلب ہے کہ میں اب کیا کہوں کہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مجھے, لیکن میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو کیونکہ ایک نیشنل ٹی وی پروگرام پہ بیٹھا ہوں. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ عکاسی کرتی ہے اس ذہن کی جو پیپلز پارٹی کا ذہن ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست فاش ہوگی, یہاں سے شکست فاش ہوگی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا حالات ہیں. لگ پتہ جائے گا جی آپ کو, پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا. شفقت صاحب نے ذرا سخت الفاظ استعمال کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یوسف رضا گیلانی ان کا یقیناً پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق ہے, اور ہمارا پیپل پارٹی کا مختلف اوقات میں بڑا سخت بھی رہا آپس میں, لیکن دونوں اطراف سے آپ نے دیکھا ہو کہ اس آدمی کی بڑی رسپیکٹ تھی. وہ اپوزیشن کے منیز کا بھی بڑا خیال رکھتے رہے, وہ ایکسیسیبل ہمیشہ رہے ہیں. انہوں نے سیاسی طور پہ اپنا جو کیریئر بلڈ کیا ہے. کوئی ایک آدھ ایلیگیشن یہاں پاکستان میں کس پہ نہیں لگتے, اور کوئی ہے جس پہ ایلیگیشن نہیں لگ سکتا, لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے پاپولر آدمی ہیں کہ جو ان کی اپنے تعلق ہیں کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو ساؤتھ سے تعلق جن کا ہے ممکن ہے وہ بھی ان کے ووٹ کاسٹ کر لیں گے. سندھ سے جو لوگ ہیں اکثریت ہمیں ہمارا خیال ہے کہ وہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہے, نہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ ہے جی ڈی اے کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, ان کے اپنے بڑے تعلقات رہے یوسف رضا گیلانی کے پاس. یہ رزلٹ آنے دیں, اور میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے آنے کے بعد اسلام آباد میں سب سے زیادہ حکومت کی پریشانی کے لیے جو ہال چال مچی ہے ان کا آنا کے لیے بھی ہے. حکومت پریشان ہے اس بات سے, اور یہ الیکشن جو ہے اگر پی ڈی ایم پلیٹ فارم پہ لے گئی ہے تو پھر شفقت صاحب اور ان کی حکومت کے لیے بڑے سیریس کوسچن ہوں گے کہ کیا آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یوسف رضا گیلانی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ شفقت صاحب ایک سخت ہے, ان کے بارے میں اپنی رائے ان کی جماعت رکھتی ہے, پی ڈی ایم سمجھتی ہے اور ساری سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا میڈیا اور سول سوسائٹی کے لوگوں کی بھی خواہش ہوگی کہ ایک ایسی قداور شخصیت پی ڈی ایم لے کے آئی ہے, ان کو یہاں اسلام آباد سے الیکشن جتانا چاہیے, اس لیے کہ ان کے خلاف جس آدمی کو دیا گیا ٹکٹ وہ مشرف کے بھی ساتھی تھے, وہ پیپلز پارٹی کے بھی ساتھی تھے, وہ ان کے بھی ساتھی ہیں. اب انہوں نے ان کو ٹکٹ دے دیا. ہاں اگر وہ شفقت صاحب جیسا ہے کوئی ایسا قداور آدمی جو اپنی پارٹی کا ہوتا ہے, یہ عمران خان کا کمال نہیں ہے کہ اس نے یوسف رضا گیلانی کا وزیر خزانہ اس کے خلاف کھڑا کر دیا. نہیں, وہ کمال اس لیے کہ وہ ہر وقت کھڑا رہنے کے لیے تیار ہے. اچھا, جو ہی الیکشن ختم ہوگا, جو یہ حکومت ختم ہوگی, پہلی فلائٹ میں جو آدمی کی بورڈنگ پاس کسی کے پاس ہوگا اور ایئرپورٹ سے جائے گا وہ آفیشیل. اچھا ناز بلوچ صاحب, اگر یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کا تو دعویٰ ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, فرض کریں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ عدم اعتماد کی جو باتیں کرتی ہے پیپلز پارٹی وہ ایسی تھیں بس. دیکھیں یہ تو پہلا مرحلہ ہے سینٹ کا, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ بہت ہی ایک ایسا نام ہے جن کے اوپر میں خود پارلیمنٹ میں جب دیکھتی ہوں کہ اپوزیشن کے جو ممبران ہیں وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. یہ تو حکومت ٹریجری بینچز کے لوگ ہیں, یہ تو برائیاں کریں گے, اور ابھی بہت کچھ ڈسکس کر رہے تھے. میں بھی بہت سی باتیں نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. جو بلٹ پروف کارز اور جو شاہ خرچیاں وزیر اعظم ہاؤس کی اس وقت آسٹیریٹی کے بعد بھینس اور کٹوں سے لے کر
یہ یہاں تک جو پہنچے ہیں شاہ خرچیوں تک، اس کے اوپر پھر کوئی آپ کا پروگرام انشاءاللہ ہوگا تو اس پہ بات کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ شخص ہیں جن کے لیے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ممبرانز کہتے ہیں کہ ہمارے ان حلقوں کے مسائل جو ہے اگر حل ہوئے تو پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ہوئے، کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے یا راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ بیک بینچز کے پاس جو خود چل کے جاتے تھے اور ان کے مسائل سنتے تھے، اور اس وقت لوگوں کے کام ہوتے تھے، نوکریاں تھی، روزگار تھا، پینشنرز خوش تھے، سیلریڈ کلاس خوش تھے، لوگوں کو سہولت زندگی تھی. ابھی کی طرح تو نہیں. ہمارے تو وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں آنا ہی پسند نہیں کرتے. یہ وہ وزیر اعظم تھے جو کہ سب سے زیادہ پارلیمنٹ کو ٹائم دیتے تھے اور بڑے تیکھے انداز میں انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو آرگیو کرتی ہیں، لیکن وہ اتنے مقبول تھے کہ ان کے بیٹے بھی الیکشن ہار گئے. اتنے مقبول تھے کہ وہ خود 2018 میں ملتان میں جہاں انہوں نے کوئی کتنے کھربوں روپے خرچ کر دیے، اس لیے کہ عوام کو پتہ ہے اس کا اصل مکروہ چہرہ جو ہے عوام کو پتہ ہے، اس لیے لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں ڈالا. شفقت صاحب کو زیادہ اس لیے ووٹ نہیں ڈالے. اچھا آپ ویسے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے؟ مجھے بہت غصہ ہے. کیا غصہ ہے؟ اس لیے کہ مجھے جب یہ پتہ لگا کہ باقی چیزوں کا تو مجھے پتہ ہی تھا، لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ ترک صدر کی بیوی کا نیکلس جو ہے وہ بھی گھر رکھ لیا ہے، تو مجھے اتنا دکھ ہوا، بطور پاکستانی مجھے شرم آئی کہ یہ کوئی طریقہ ہے. ٹھیک ہے شفقت صاحب، بہت بہت شکریہ. جاوید عباسی صاحب اور ناز بلوچ صاحب. شفقت صاحب جو ہیں انہوں نے 2-3 دفعہ ایک الزام لگایا یوسف رضا گیلانی کہ ترک صدر کی اہلیہ نے سیلاب فنڈ میں اپنا نیکلس دیا تھا، ہار دیا تھا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ گیلانی صاحب اپنے ساتھ لے کے گھر لے گئے اپنے. یوسف رضا گیلانی صاحب اگر چاہیں تو اس الزام کا جواب دے سکتے ہیں. ہمارا پروگرام ان کے لیے حاضر ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.